أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی کے لیے قانتین عاجزی کرتے ہوئے۔ نماز کے اندر نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، اور تکبیر تحریمہ اس تکبیر کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے کے بعد نماز کی حالت میں بندہ مومن کے اوپر ہر غیر کام کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جس وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہماری نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد بندہ مومن ثنا پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سارے کام کرنے کے لیے اسے قیام کرنا پڑتا ہے۔ قیام نماز کے لیے نماز کے فرائض میں سے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دوسرا فرض قیام ہے، نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ قیام کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ میں دیکھنا ہے کہ جس وقت سرکار علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی قیام کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام جنہوں نے سرکار علیہ السلام کا قیام بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جس وقت کھڑے ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ جو نہ تو بہت زیادہ ہوتا تھا اور نہ ہی بہت کم ہوتا تھا، اور اس کی جو مقدار فقہائے احناف میں بیان کی ہے کہ جب نماز کے لیے قیام کیا جائے تو قیام کرتے وقت ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارے جو دونوں پاؤں ہیں ان کے درمیان کم از کم یہ جو ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں ان کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر ہمیں حکم ہے عاجزی کا، ادب کا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم کھڑے ہوں گے، ہمارا کھڑا ہونا ادب کہلائے گا، یہ ہر بندہ سمجھتا ہے۔ کیسی ہماری کھڑے ہونے کی حالت ہوگی کہ ہمارا کھڑا ہونا ادب اور اس کے بعد عاجزی کہلائے گا۔ اب کھڑے ہوتے وقت بہت سارے احباب کو یہ بھی دیکھا گیا، بعض اوقات ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کا یہ قول ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ وہ بندے کو آزمائے، بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو آزمائے۔ اللہ کا حق ہے کہ وہ بندے کو آزمائے، بندے کا حق نہیں ہے۔ اب میں نے کل عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے۔ اب جنہوں نے دیکھا انہوں نے بیان کیا، ان سے ہم تک یہ طریقہ پہنچا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو، اب یہی احباب کو میں نے دیکھا ہے جب وہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں اتنے کھلے کر لیتے ہیں، اتنے کھلے ہو کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو انہیں پھر بھی اپنے پاؤں کو کلوز کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ کر کے جب وہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے پاؤں کو کھلا کر کے اتنا کھلا کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے قیام میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرو۔ پھر میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ جب ہم قیام کریں
قیام کے اندر ہم اپنے پاؤں کو اس طرح ساکت کر لیں ایک جگہ کے اوپر تاکہ پھر ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ ہو لیکن ہمارے پاؤں اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ جبکہ ہم پہلی رکعت میں ہمارے پاؤں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے اندر اور فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو چکی ہے، اذان سننے کے بعد گھر میں نماز پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں ساری سرکار علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جتنا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے آسانی، اپنی امت کے اوپر شفقت، اپنی امت کے اوپر مہربانی پسند کیا وہ کسی اور نے نہیں کی۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے، جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا آج میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی کے اوپر کسی اور کو کھڑا کروں اور خود میں باہر چلا جاؤں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ لیکن فرمایا مجھے دو چیزوں کا خوف ہے، ایک گھروں کے اندر عورتیں ہیں اور دوسرا وہ معصوم بچے ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ آج اذان ہو جائے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے گھر ہی میں پڑھ لیا، ہمارے لیے آسانی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ ہم جماعت سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اذان ہو ہم کہیں بس ہمارے لیے یہ آسانی ہے۔ یہ یاد رکھیں مرد کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے، اور ایسا عذر جو اسے مسجد تک لانے میں قاصر ہو، اس کے علاوہ اگر وہ گھر کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اب چاہے اس میں کوئی حاجی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی بہت بڑا جناب والا کیوں نہ ہو، سرکار علیہ السلام نے اس چیز کو اہمیت دی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو صبح کی نماز میں نہ دیکھا، نماز پڑھنے کے بعد جس وقت آپ گلی میں گئے آپ نے اس شخص کی والدہ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، تو کہا کیا وجہ ہے کہ آج میں نے آپ کے بیٹے کو فجر کی نماز میں نہیں پایا؟ دونوں نے کہا اے عمر، رات کو وہ نماز قیام کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، صبح اتنی تاخیر ہو گئی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ بندہ رات کے وقت آرام کرے اور صبح کی نماز باجماعت آ کر مسجد میں ادا کرے، مسجد میں آ کر ادا کرے۔ تو پھر آج ہم یہ ذرا سی چیزیں، سرکار علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تو ہمارے لیے حکم ہے، لیکن شرعی طور پہ ویسے تو ہم مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ شرعی طور پہ آگے یہ ہے کہ ہم گھر سے وضو کر کے آئیں۔ جب ہم گھر سے وضو کر کے آئیں گے، گھر سے ہم تیاری کر کے آئیں گے نماز کے لیے، جب ہم گھر سے نکلیں گے ہمارے قدم قدم کے اوپر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، قدم قدم کے اوپر ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اور جب فرض نماز گھر کے اندر مسجد کے اندر ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ چاہیں سنن اور نوافل آپ گھروں کے اندر جا کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ سرکار علیہ السلام فرض نماز کے بعد سنت اور نفل اپنے گھر میں جا کر ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس چیز کی طلب ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے اندر پھر ہم جب قیام کرتے ہیں تو ہمارا قیام کیسا ہے؟ کیا ہم نے ایسا قیام کیا ہے کہ جس طرح کا تقاضا ہم سے شریعت کر رہی ہے؟ دوسری چیز جو بیٹھ کے نماز پڑھنا،
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، عذر العذر کل معذور۔ اور دوسری چیز لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر زبردستی بھی نہیں، اور جب ایک شخص کو عذر ہو وہ معذور ہے، اس کے لیے شریعت نے آسانی پیدا کی ہے۔ اور وہ آسانی کیا ہے؟ جب ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھنی۔ اب بیٹھ کے نماز پڑھنا ظاہر ہے جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھے گا، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کی اور بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کی نماز برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کا قیام بھی مفقود ہے، اس کا رکوع بھی مفقود ہے، اس کا سجدہ بھی مفقود ہے، ثواب تو اسے ملے گا، لیکن جو فضیلت ہے، ایک شخص اگر رکوع صحیح طریقے سے کر رہا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے، اس کی نماز میں اور اس کی نماز میں فرق ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بیٹھ کے نفل پڑھو گے تو تمہیں آدھی نماز کا ثواب ملے گا، جب کھڑے ہو کر پڑھو گے تو تمہیں پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ اور پھر ہم یہ 3 غلطیاں بڑی عام غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، یہ جو پہلی تکبیر ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب ہم اس فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہے، پہلے تو ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد میں چلنا کیسے ہے۔ ہم مسجد میں اس وقت اس طرح چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مسجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ایک نیکی کو تو ہم پا رہے ہیں، پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم اپنے لیے کتنے گناہ خرید رہے ہیں۔ مسجد کے اندر چلنا، فرمایا کہ تم قدم اس طرح اٹھاؤ کہ تمہارے قدم کی آٹھ کو قدم بھی محسوس نہ کر سکے۔ اور ہم جب چلتے ہیں جناب والا دڑ کر پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نے نماز پڑھنی ہے، فرض کے اندر شامل ہونا ہے، ہم نے امام کی ابتدا کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کتنی احتیاطیں ضروری ہیں۔ ہم نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد اکثر احباب کو دیکھا گیا ادھر وہ یوں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام قرات کر رہا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے اپنے بازو سیدھے کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے اندر کسی بھی کام کے لیے آپ جب اپنے دونوں ہاتھ یوں کر لیں گے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی وہ نماز آپ کے لیے واجب الادا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، ہم پہلے اللہ اکبر کرتے ہیں، پھر بازو سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ہماری کوشش ہوتی ہے ہم فوراً امام کے ساتھ رکوع میں بھی مل جائیں۔ نہیں، احتیاط ہونی چاہیے۔ جب آپ آئے، اب آپ کے لیے یہ آسانی رکھی گئی ہے شریعت کے اندر، آپ نے اگر امام کے ساتھ آخری قاعدہ جسے تشہد کہتے ہیں، صرف آپ اس میں بھی شامل ہو گئے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کے نامہ اعمال میں پوری 27 نمازوں کا ثواب۔ لیکن اس طرف سے آپ اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس طرف سے آپ کی نماز ضائع ہونے سے بچے کہ جب آپ آئے ہیں آپ نے تکبیر کہنی ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے وضو کیا آپ کی نیت ہے، آپ گھر سے نکلے آپ کی نیت ہے، آپ رکعتوں کا تعین زبان سے کر لیں تو بہتر ہے، آپ 3 رکعت نماز مغرب کی نیت کر کے امام کے ساتھ شامل ہو گئے، امام قادر اخیرہ میں ہے۔ پھر کچھ احباب یہ غلطی بھی کرتے ہیں، جب آتے ہیں امام صاحب اگر سجدے میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں اب امام صاحب 2 سجدے کریں گے، بیٹھیں گے یا اٹھیں گے، پھر اس کے بعد ہم نیت کریں۔ نہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ امام کی پیروی کریں، امام سجدے میں ہے، امام رکوع میں ہے، امام کسی بھی رکن نماز میں ہے، آپ آئے ہیں، آپ کا یہ کام ہے، آپ نے نیت کر لیا تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے آپ کو اس رکن کے ادا کرنے کا بھی ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، اب ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے بیٹھ کے نماز شروع کی، اب ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اب ہم قیام، یہ ہمارا قیام ہے، اب ہم نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اس کے بعد ہم نے رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔
اب ایک وہ شخص ہے جو بیٹھ کے رکوع تو کرے گا لیکن سجدہ وہ اپنی اصلی حالت میں کرے گا. بعض ایسے بزرگ ہیں جو گھٹنے فولڈ کرنے کی وجہ سے یا درد اور بیماری کی وجہ سے سجدے میں نہیں جا سکتے یا سجدہ کرتے وقت انہیں تکلیف ہوتی ہے, وہ نہیں ادا کرتے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ احباب ایسے ہیں جو رکوع کرتے ہیں تو بالکل اتنا جھک جاتے ہیں کہ زمین کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ. پھر اس کے بعد جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے لیے بھی یوں ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. رکوع اور سجدے کے اندر فرق ہونا چاہیے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع کے لیے آپ تھوڑا جھکے, آپ نے رکوع کرنا ہے, اللہ اکبر کہہ کر آپ یوں جھکے, محسوس ہو کہ آپ رکوع کر رہے ہیں. اب اگر تو آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ برابر اسی طرح سجدہ کریں, آپ کے ہاتھ لگے, آپ کی ناک اور پیشانی لگے. پھر کچھ احباب کو یہ دیکھا گیا کہ جس وقت آپ سجدہ کریں گے سجدے کے لیے آپ تھوڑا زیادہ جھک جائیں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. آپ رکوع میں بھی یوں کریں, سجدے میں بھی یوں کریں. پھر کچھ احباب ایسے ہیں جو جا کے ببلنگ شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا, یہ بہت بڑی غلطی ہے. نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے. ہم رکوع میں جاتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارا, یہ ہم ادھر بھی ببلنگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, رکوع کرتے وقت پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کیا جائے. ہمارے لیے تو اتنا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ رکوع کریں آپ کی پیٹھ اتنی ہموار ہونی چاہیے کہ اگر کوئی گلاس پانی کا بھر کے آپ کی پشت پہ رکھ دے تو اس میں سے کوئی پانی کا قطرہ بھی نہ گرے. پھر ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہمارا رکوع کیسے ہے. پھر ایک اور غلطی کی جاتی ہے, جو اب آپ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے جب نماز پڑھتے ہیں وہ رکوع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو یوں لے جاتے ہیں, یوں. سجدہ کرتے وقت اس سے بھی تھوڑا سا آگے لے. یہ غلط ہے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے, گھٹنوں کے اوپر ہو. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں رکوع کے لیے آپ تھوڑا جھکے, سجدے کے لیے تھوڑا سا اور جھکے. یہ طریقہ ہے. لیکن ہاتھ آپ کے یہاں ہونے چاہیے, یہ کہیں بھی نہیں ہے رکوع کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو یہاں لے جائیں, سجدے کے لیے یہاں لے جائیں. یہ 3 غلطیاں تھیں. چوتھی اور اہم غلطی یہ میں ہر بار بتاتا ہوں, نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, اب ہمارے یہاں نماز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے تو اپنی سلوار کو اوپر کرنا شروع کرتے ہیں, اور اتنا اوپر کرتے ہیں کہ ایک پانچہ ہمارا پشاور ہوتا ہے اور دوسرا کراچی پہنچنے والا ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ شریعت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے. اب دیکھیں, نماز ہو یا غیر نماز ہو, ٹخنا ننگا ہونا, گھٹا ننگا ہونا, یہ صرف نماز کا فرض, نماز کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہم یوں کر کے جناب اسی چیز کو لعنت قرار دیا گیا. نماز کے اندر ہے آپ, نماز کے باہر ہیں, آپ کا یہ جو گھٹا ہے, یہ ٹخنا ہے, یہ ننگا ہونا چاہیے. لیکن ہم اسے اتنا اوپر کر لیتے ہیں, بعد اوقات ہماری آدھی ٹانگیں بھی ننگی ہو جاتی ہیں. لیکن شریعت کے اندر یاد رکھیں حیا کو پسند کیا گیا ہے. تو جس وقت آپ آئیں نماز کے لیے بالخصوص, اس کے اندر واضح مسئلہ موجود ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کف الثوب فی الصلاۃ, نماز کے اندر کپڑا فولڈ کرنے سے منع کیا گیا. آپ مثال چلیں, ایک شخص نے سلوار پہنی ہے, ایک شخص آج کل ہمارے نوجوانوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے, وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے پانچوں کو یوں فولڈ کرتے ہیں. اس طرح کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نماز واجب الادا ہے, وہ نماز ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی ان غلطیوں کو دور کرنے کی جن کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.